نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے عزیزو، میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی تمام اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے سارے الجھنوں سے، کاموں سے فارغ کر کے قریب آ جاؤ، پاک گھر میں جمع فرمایا. اللہ کرے ہم سبوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اور موت کے آخری گھڑی تک اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بزرگوں، دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت کو کچھ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے: کل للمؤمنین اخوہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے انڈیا کے باہر کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے: المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ کے نبی حدیث میں بھی فرما رہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. میرے عزیز و دوستو، اتفاق تو رہنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ کرام تھے، اپنا جان کو اللہ کے لیے قربان کرنا آسان کیا، لیکن اپنی بھائی کے پہلے پانی منہ میں دینا پسند نہیں کیا. اس کو کہتے محبت، اس کو کہتے ہیں اتفاق. میرے عزیز و دوستو، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اتفاق. وہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنا جان تو دے دیا، لیکن اپنے بھائی کے پہلے منہ میں پانی ایک قطرہ نہیں دیا. میرے عزیز و دوستو، آج تو ہم سمجھتے کہ میرے بھائی گڈھے میں جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارا کام نکل جائے، ہمارا کام ہو جائے. میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کو ایسا پھیلائے جو بڑھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے عزیز و دوستو، اخلاق کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینے والی ضعیفہ، اب ان کے سامنے جب میرے آقا نے اپنے اخلاق کو ظاہر کیا تو اسلام میں داخل ہو گئے. میرے عزیز و دوستو، آج وہ بات کہاں گئی؟ آج مسلمانوں کے اندر وہ اتفاق کہاں گئے؟ میرے عزیز و دوستو، کوئی کچھ کہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ دیا، یہ سلطنت کے بادشاہت حکومت ساری چیز ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے ہاتھ میں دینے کا تو اعلان اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. لیکن آج نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم صحیح مومن نہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. ایمان والے کو کہہ رہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حکم ہے. میرے عزیز و دوستو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، ایک دوسرے کو کہتے کہ آؤ اپنا ایمان کو تازہ کر لے. وہ بولتے کیسے؟
بولے تم ایمان کی بات مجھے بتاؤ تاکہ ہمارے ایمان میں چارجنگ ہو، میری بات تم سنو تاکہ تمہارے ایمان میں چارجنگ ہو۔ میرے عزیز و دوستو، آج وہ جو ہے وہ بات کہاں گئی؟ آج اتفاق نہ رہنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر فسادات ہو رہے، آج دنیا کے اندر جو ہے میرے عزیز و دوستو کشمہ کشمی میں لوگ گزر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جانے کے لیے کانٹے بچھایا کرتے تھے، جب ان کو نہیں سمجھا تھا، جب میرے آقا کو سمجھنے لگے تو پھول برسانے لگے۔ جب نہیں سمجھے تھے تو کانٹے بچھائے، جب پہچان گئے تو پھول برسائے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، آج ہمیں کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو ہم کو کانٹے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہم پھول برسائے۔ میرے آقا کو کوئی گالی دیتے تو میرے آقا ان کو دعا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز و دوستو، وہ شدت کیا تھی؟ پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سکرات کے کیا منظر تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں ہے، غشی ہو رہی ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت اقدس میں ہے اور حضرت ملک الموت ان کے زنجیر کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ایک بار کھٹکھٹائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہہ اٹھتی کہ کون دیہاتی کم بخت نالائق ہے، میرے ابا کی طبیعت خراب، اس کو اسی وقت آنا تھا اور کوئی وقت نہیں ملا۔ ایک بار بولی، دو بار بولی، تیسرے مرتبہ میرے آقا نے ہاتھ پکڑ لیا، فاطمہ بیٹی کس کو تم ایک سوال کہہ رہی ہو؟ یہ کون آیا ہوا ہے میرے دروازے پر جو زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کسی کے روح نکالنے کے لیے کبھی جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، تیرے ابو جان کا وہ مقام ہے جو آواز دے کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اے اسرائیل جب میرے آقا بلائے تو جانا ورنہ واپس آ جا۔ میرے عزیز و دوستو، اس کالی کملی والوں پر قربان جائے، اللہ کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اگر تم میرے متی بننا چاہتے ہو تو میرے رسول کے اتباع پر آ جاؤ، میرے رسول کی اتباع پر آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پورے جو ہے حکم الہی پر اور فرمان مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ لیکن ہمارا ایک پیر اسلام میں تو ایک پیر کفر میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا نہ لباس سے پہچانا جاتا ہے مسلمان ہے، نہ ہمارے چہرے سے پہچانا جاتا ہے مسلمان ہے، نہ ہمارے کردار سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستو، نہ اندر ایمان ہے نہ باہر اسلام ہے، تو پہچانے کا کیسے؟ میرے آقا نے تو فرمایا کہ دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہو، پورے زندگی میں محمد رسول اللہ ہو۔ وہ کہاں ہے آج؟ وہ بات آج کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ دل میں اترا نہیں تو ہمارے زندگی میں محمد رسول اللہ آیا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے کسی کو جو ہے ملا نہیں، اور دنیا کوئی جو ہے ساتھ میں لے کے نہیں گیا۔ سکندر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو دونوں ہاتھ کفن سے باہر کھلا رکھ دینا تاکہ دنیا والے عبرت حاصل کرے، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے خالی جب جا رہا ہے تو میں کیا لے جاؤں گا ساتھ میں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، کوئی کچھ نہیں لے کر آیا، خالی آیا خالی گیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ایمان تمہارے ساتھ، ہمارا دین ایمان ہمارے ساتھ۔ ہم نے جو اچھا کیا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی حشر کے میدان میں دیکھ لو گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی ہے، باقی تمام کے تمام فنا ہونے والی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سڑی ہوئی مردار ہے، اس کے آگے کا جملہ بہت خطرناک ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا جس کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے، جس کو بتا رہے کہ جنتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، قیامت کے دن میں حساب و کتاب سے بچ جاتا، کاش مجھے کوئی جانور بنا دیا ہوتا، قیامت کے ہولناک جو ہے خطرناک منظر سے میں بچ جاتا۔ جبکہ میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ جنتی کو دیکھو تو ان کو جب دیکھو یہ جنتی ہے،
وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب کہ اللہ کے رسول ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ عمر کے زبان پہ یہ الفاظ کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، وہ عمر فاروق جس راستے سے گزر کے چلے جاتے اس راستے سے شیطان کی گزرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان کہاں، وہ ایمان کے پاور کہاں؟ وہ اللہ والے تھے جو بول دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث میں فرماتے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور میں نے قرآن کریم کی آیت کو جو پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے آقا نے تو یہ سبق دیا کہ جو تم خود پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو۔ میرے آقا نے تو یہ سبق دیا، لیکن ہم کیا کرتے؟ اپنے لیے اچھا پسند کرتے اور گھٹیا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے۔ تو یہ یوں سمجھے کہ ہم میرے نبی کے سنت کا جنازہ کو ہم جو ہے بھرتا بنا رہے ہیں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کردار تھے، ان کے اندر اتفاق تھا، اپنے بھائی کا پیٹ بھر دیے، خود بھوکے رہ گئے، چراغ کو گل کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر یہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو ہے اس کی جنازہ نکلنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر یہ حالات دیکھنے کو پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہی دنیا میں شاہی ہو، تم ہی دنیا میں بادشاہ ہو، اور تم ہی دنیا کے اندر جو ہے اچھے سے زندگی گزارنے والے ہو، اور تمہارے ہاتھ میں حکومت دینے والے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاتھ میں حکومت نہ ہونے کی وجہ میں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو۔ لیکن ہم نے توڑ کو پیدا کر دیا اور جوڑ کو ختم کر دیا۔ آج اس لیے یہ حال آ رہے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی لیے شاعر نے تو یوں فرمایا، اپنے آپ کو یوں کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول ہے، یوں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی تعجب ہے کہ انسان اپنے آپ کو غرور کرتا ہے، تکبری کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، گندی نالے کی کیڑا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ میں اتنا خطا کار ہوں، گندی نالے کے کیڑے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں یوں فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے آپ کو عاجزی ان کے ساری اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے رفعت، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ جو مخلوق کے سامنے عاجز سے پیش آتا ہے، دنیا والوں کے سامنے چھوٹا بنتا ہے، اللہ کے سامنے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا والوں کے سامنے، میرے نبی نے آگے بھی حدیث میں فرمایا، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، قارون کا، حامان کا، ابی بن خلف کا، بڑے بڑے دشمنوں کا کارنامہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں اللہ نے کیا برتاؤ کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی جنازہ نکالا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقے کو زندگی سے نکالا، تو اللہ نے ایسا آئینہ کے جیسے ان کو جھلکا دیا، ایسے ظاہر کر دیا، آج بھی لوگ ان کے نام سے آج جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی لیے میں تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تمام ساور گڑھ والے بھائیوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو، اور آپس میں یہ نہ کہو کہ تم فلاں ہو میں فلاں ہوں، تم ایسا ہو میں ایسا ہوں، تم سید ہو میں شیخ ہوں، تم فلاں ہو میں فلاں ہوں، تم غریب ہو میں بڑا ہوں۔ اللہ کی نظر میں غریب بھی اسی صف میں کھڑا ہے، بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نظر میں چھوٹا بڑا نہیں، بڑا تو وہی اللہ کے نظر میں ہے جو ایمان والا ہے، دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، ان کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ اللہ کے نظر میں بڑا ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا بن جائے، اگر حکم الہی ان کی زندگی میں نہیں، فرمان مصطفیٰ ان کی زندگی میں نہیں، گویا مچھر کے، ننگڑا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں۔
اگر دین اس کے اندر ہے، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا کے اندر ہیرا ہے، وہ دنیا کے اندر موتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ تو چند دن کی دنیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ وہ بڑھیا حضرت جو ہے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر کہتی، اے موسیٰ، معصوم دودھ پیتا بچہ ماں کے گود کا اللہ کا پیارا ہوگا، آپ ان کے لیے دعا مغفرت فرما دیجیے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ بوڑھی ماں بتائیے وہ عمر کتنی تھی، کیا عمر تھی؟ بولے میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، دودھ پیتا ماں کے گود کا، آپ اندازہ لگا لیں کتنا چھوٹا بچہ، اب ان کے لیے دعا فرما دے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں دعا تو ضرور کروں گا، لیکن عمر کی جو کوئی حساب ہوگی بتا دے۔ بولے بہت چھوٹا کم سن عمر کا بچہ، صرف 300 سال عمر، بہت کم چھوٹا سا بچہ۔ تو حضرت عمر جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے بوڑھی ماں تو 300 سال کو معمولی کہہ رہی ہے، ماں کے گود کا بچہ کہہ رہی ہے، تو کم سن کہہ رہی ہے۔ ارے ایک زمانہ آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، ان کی عمر 63 یعنی 63 سال کی عمر، ان کی امت جو ہوں گے ان کی بھی عمریں کم ہوگی۔ تو بڑھیا کہہ رہی کہ یہ صرف 63 سال، امت ایک جھاڑ کے چھائے میں بیٹھ کے وقت کٹا دے۔ لیکن میرے موسیٰ علیہ نبینا الصلاۃ والسلام فرمایا کہ تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ماں ایک جھاڑ کے سائے میں بیٹھ کے تم وقت کٹا دو، لیکن ان کی امت سوچیں گے کہ ان کے 2 منزلہ ہے تو ہمارا 3 منزلہ کیسے بن جائے، اس کے 2 گاڑی ہے تو ہمارے 4 گاڑی کیسے بن جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، سارے امت مسلمہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے عزیز و دوستوں، مسجد کو عالی شان کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان سے چمکانا یہ بڑی بات ہے۔ میرے عزیز و دوستوں، چہرہ کو سجا لینا بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اندر کو لا الہ الا اللہ کو داخل کرنا وہ بڑی بات ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستوں، انسان کالا ہو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھنے میں کیسے، اب وہ واقعات کو اگر کھولوں گا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیدا کہاں پر ہوئے، جوان کیسے ہوئے، شادی ہوئی تو کیسی ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے عزیز و دوستوں وہ بلال کا کیا زندگی کا گزرا ہے۔ میرے عزیز و دوستوں، پھر کبھی موقع ہوگا تو اس بات پہ توجہ دوں گا۔ ابھی ہمارے مولانا جو آئے ہیں ہمارے ساتھ میں، وہ بھی کچھ نقطے کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ میرے بلال رضی اللہ عنہ دیکھنے میں تو کالے کلوٹے بر شکل، میرے عزیز و دوستوں، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ، ان کو مارنے پہ پہلوان مارتے مارتے تھک جاتا، ایک پہلوان کے بعد دوسرے پہلوان کو اندر ڈالتے، ان کو مارو اتنا مارو کہ ایک اللہ کو بولنا چھوڑ دے، پہلوان مارتے مارتے تھک جاتا، تیسرے پہلوان کو بھیجتے، لیکن ان کی زبان سے ایک الفاظ نکلتی، احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یوں کہتے کہ اے دشمنوں تم مارتے مارتے مجھے ختم کر دو، لیکن میری زبان سے احد کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں آئی۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ ایمان کا پاور تھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور میں نے حدیث کو بھی پڑھا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی بھائی کے اندر محبت کو اللہ پیدا فرمائے، بھائی بھائی کے اندر اللہ اتفاق کو پیدا فرمائے، بھائی بھائی کے اندر اللہ تعالیٰ نسبت کو، اللہ اتفاق کو، محبت کو، حب کو اللہ تعالیٰ بھرپور پیدا فرمائے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہے تھے، داستہ کہتے کہتے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔